یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروائیں، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروائیں اور ان کے احکامات کو ماننے کے لیے دل و جان سے لبیک کہنا سکھائیں۔ دنیا کی کوئی محبت آپ کے اوپر غالب نہ آئے، غالب آئے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے اوپر غالب آئے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے کہہ رہے تھے کہ ٹیچر ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو نہ تو میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی میرا کسی بھی لیڈر سے کوئی تعلق ہے، تو حالات کے پیش نظر اور اپنے اسٹوڈنٹس کے کہنے پر، ان کے بے حد اصرار پر میں کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر ہماری سوسائٹی میں اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے کہنے میں نہیں ہیں، یہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، غلط سمت بھی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہاں میں بچوں سے پہلے ماں باپ سے کچھ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے بچوں کو ہوش سنبھالتے ہی سب سے پہلے آپ نے کس کا تعارف کروایا ان کو، کیونکہ جو بات انسان فرسٹ ٹائم سیکھتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرواؤ، اللہ کی پہچان کرواؤ، ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا تعارف کروائیں۔ تو جب آپ بار بار اللہ کی پہچان کروائیں گے تو ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت پیدا ہوگی، اور جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر وہ ساری عمر اس کے نقش قدم پر، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر، اس کے ہر عمل کو فالو کرتے ہوئے چلا جاتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں بالکل الٹ ہے، ہم اپنے بچوں کے سامنے بجائے اس کے کہ ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا عملی نمونہ پیش کریں، ان کو ان کا تعارف کروائیں اور خود بھی فالو کر کے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ہم ان کو اس چیز کا فالوور بنائیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہی تو فالو کرنا ہے، ہمیں ہی دیکھ کر سیکھنا ہے۔ ہم جن کو جی جان سے پسند کریں گے وہ بھی انہی کو پسند کریں گے، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں۔ ہم اپنے نام نہاد لیڈروں کو ان کے سامنے ایسے پروموٹ کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ان لیڈروں کو کن کن عظیم ہستیوں سے منسوب کر رہی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اور ان کے نواسے حسن حسین، ان ہستیوں، عظیم ہستیاں، ہم تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیشہ ہمیں یہی تعلیمات دیں کہ ہم ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور استغفر اللہ، ہم ان کے برابر کیا، ہم تو ان کے غلاموں میں بھی اپنے آپ کا جو نام ہے آنے کا تصور کرنے سے بھی پہلے اپنے آپ کو ہزار دفعہ دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، تو کیا آیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان کے غلاموں میں بھی ہمارا نام لکھا جائے؟ ہم تو اپنے آپ کو ان کے غلاموں میں بھی شمار کرنے سے پہلے 100 دفعہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں بھی کہ نہیں۔ اور ہماری نوجوان نسل اپنے لیڈر کو ان کے برابر استغفر اللہ لا کھڑا کر دیتی ہے، اور ان کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں، اور جو بھی ان لوگوں میں اپنے لیڈر کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا ہے نعوذ باللہ ان کو صحابہ کرام تک کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، خدا را ہوش کے ناخن نہیں، ہوش کریں، کیوں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے در پہ ہوئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پسے پوش ڈال کر لیڈر کی محبت اتنی غالب آ گئی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کر کے اپنے لیڈر کو آگے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے لیڈر کی محبت میں اللہ کے گھر تک جلا رہے ہیں۔ یہ انتقام کس سے لیا جا رہا ہے؟ یہ دعوت کس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ بھائی بھائی کا گریبان پکڑے کھڑا ہے، اور ایک فتنہ، ایک فساد، ایک نفرت کا بازار گرم ہے۔ نہ بڑوں کا کوئی لحاظ ہے، نہ چھوٹوں کا کوئی اکرام ہے، نہ کوئی مرد و عورت کی عزت۔ یہ ملک پاکستان کو کس طرف ہانکا جا رہا ہے؟ ایک کفر و اسلام کی جنگ بنا دی گئی ہے۔ کل یہ نوجوان کیا مقابلہ کریں گے؟ کفار کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ تو آپس میں ہی جنگ و جدل میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نفرت و حقارت، عداوت و بغض میں بڑھ چڑھ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ کل کیا منہ دکھائیں گے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے؟ نہ اسلام کی پرواہ،
نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری۔ بس دھن سوار ہے تو ایک ہی ہے کہ لیڈر جیسا بھی ہے جو بھی ہے اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے۔ ایک صاحب کو کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے، اسے استعمال کر کے کسی کی بھی آپ اندھی تقلید نہ کریں، تو کسی کے بلائنڈ فالوور نہ بنیں۔ تو وہ کہنے لگے ہم اپنی عقل و شعور کے ساتھ ہی اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنی عقل و شعور کے ساتھ ہی اس کی حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا لیڈر پرفیکٹ تھا، وہ پرفیکٹ ہے اور پرفیکٹ رہے گا۔ تو وہ ہمیں کہے گا کہ کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہے گا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہی تو اندھی تقلید ہے، یہی تو آپ بلائنڈلی اس کے فالوور بنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے نہیں اپنے لیڈر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے کانوں سے نہیں اپنے لیڈر کے کانوں سے سن رہے ہیں، آپ اپنی زبان سے نہیں بول رہے بلکہ آپ اپنی لیڈر کی زبان سے بول رہے ہیں، آپ اپنی عقل سے شعور سے کسی راستے پہ نہیں چل رہے بلکہ آپ اپنے لیڈر کے کہنے پہ اس کے عقل و شعور سے اس کی ذہانت سے آپ اس کے ذہن کے مطابق راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ کہے دن ہے تو آپ کہیں دن، وہ کہے رات ہے تو آپ کہیں رات۔ یہی تو اندھی تقلید ہے، یہی تو اندھا دھند پیچھے بھاگنا ہے کہ آپ کی اپنا نہ تو آپ کو اسلام یاد ہے، نہ اللہ یاد ہے، نہ اس کا نبی یاد ہے، نہ اس کے احکامات یاد ہیں۔ تو بس آپ ان سب کو پیچھے پسے پوش ڈال کے تو بس آپ دیکھ رہے ہیں، تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر کیا کہہ رہا ہے۔ یہی تو دین سے دوری ہے، یہی تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پہلے تو اس بات کا پکا علم اور یقین ہونا چاہیے اور اس بات پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں پرفیکٹ ذات صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم صرف ان کی بات پر آنکھیں بند کر کے بغیر کسی شک و شبہ کے یقین کر سکتے ہیں، ان کو دل و جان سے ہم مان سکتے ہیں۔ ان کے بعد دنیا میں ایسی کوئی ہستی نہیں آئی جو پرفیکٹ ہو۔ تو خدا را ایسی جہالت سے باہر آ جائیں۔ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، میں کسی کو بھی اپنا لیڈر نہیں مانتی، میرا تعلق ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور ان کے بتائے ہوئے احکامات کو دل و جان سے ماننے سے میرا تعلق ہے۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر یہ کیسی اندھی تقلید ہے جس نے بھائی کو بھائی سے دور کر دیا، دوست کو دوست کے سامنے دشمن بنا دیا، اور سب سے بڑھ کر ایک بیٹے کو اپنے باپ کے سامنے ایسے لا کھڑا کر دیا۔ ابھی 2 دن پہلے دیکھ کر بہت دل خراب ہوا جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ انتہائی تلخ اور غصے اور جذباتی ہو کر کہہ رہا تھا کہ خبردار جو میرے لیڈر کو کسی نے کچھ بھی کہا، اور قریب تھا کہ شاید وہ اپنے باپ کو کھینچ کے تھپڑ ہی دے مارے۔ جو اسلام ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے اف کہنے کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں، تو اپنے لیڈر کے لیے اتنی نفرت و حقارت سے اور چیخ کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ جس کے ساتھ بھی ہوں، بھلے جس کو بھی آپ مانیں، بس ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا اول اور ہمارا آخر صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور ہم نے صرف ان کا کلمہ ہی نہیں پڑھنا، صرف یہ نہیں کہ ہم نے زبان سے ان کا کلمہ پڑھ دیا، ہم نے ان کے احکامات کو بھی ماننا ہے، ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں انہوں نے کہا رک جاؤ، ہم نے رکنا ہے، جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا وہ ہم نے کرنا ہے۔ وہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے جو ہمارے ساتھ اب بھی ہے اور قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ کوئی لیڈر ہمارے ساتھ ساری عمر کے لیے نہیں رہے گا، نہ تو کوئی لیڈر ہمارے گناہ بخشوا سکے گا اور نہ ہی کوئی لیڈر ہماری نیکیاں بڑھا سکے گا۔ کوئی لیڈر بھی ہماری قبر میں نہیں اترے گا ہمارے ساتھ، نہ ہی کوئی لیڈر حشر کے میدان میں اپنی نیکیاں ہمارے ترازو میں آ کے ڈال جائے گا، اور کوئی بھی لیڈر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ تو اللہ کے لیے اپنی جہالت سے باہر نکلیں، آپ اپنی جہالت سے باہر نکلیں، کیونکہ آپ آج جہاں کھڑے ہو کل آپ کے آنے والے بچے اس سے 2 قدم آگے کھڑے ہوں گے، وہ آپ سے بھی بڑے ہوں گے۔ آپ تو ان پاک ہستیوں جیسا کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، تو نعوذ باللہ کل آپ کی آنے والی نسلیں ان کا درجہ ہی دے دیں گی، وہ آپ تو ان کے برابر کہہ رہے ہیں، یہ ان کو ان جیسا ہی بنا دیں گی، اور پھر آپ کے پاس نہ تو دنیا رہے گی اور نہ ہی آخرت رہے گی، اور سوائے افسوس، حسرت اور ندامت کے، پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا آپ کے۔ آپ کی اولین ترجیح اللہ اور اس کے رسول کا تعارف اور اس کی پہچان، ان کے احکامات کو فالو کرنا ہے، اور ہمارا مذہب ہمیں نفاق، فتنہ، فساد، نفرت، عداوت، بغض اور طوفان بدتمیزی سے منع کرتا ہے۔ اسی لیے پلٹ آئیں، واپس آ جائیں،
پکڑ لیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو، ان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ فرمائے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی پنجابی میں کہ ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا، کہ جو بیر اگر آپ سے نیچے زمین پر گر جائیں تو ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا، ان کا کچھ خراب نہیں ہوا۔ وہ بیر ہیں نیچے گر گئے، آپ ان کو اکٹھا کریں، ایک ایک چن کے آپ اب دوبارہ سے اپنی ٹوکری بھر لیں، اپنی بیروں کی ٹوکری کو دوبارہ سے ان بیروں کو ٹوکری میں ڈال کے اپنی ٹوکری کو دوبارہ سے بھر لیں۔ اسی لیے اگر آپ کے بیر نیچے گر گئے ہیں، بکھر گئے ہیں تو ان کو آپ سمیٹ لیں۔ تو اسی لیے ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وقت ہے، بچا لیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اور خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی بچا لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروائیں، ان کی پہچان کروائیے، اور اپنی جان، اپنی مال، اپنا تن من دھن سب کچھ صرف اور صرف دین اسلام پر قربان کرنے کا جوش اور جذبہ سکھائیں۔ یاد رکھیں، نہ تو ہم رہیں گے، نہ ہی یہ دنیا رہے گی، اور نہ ہی یہاں پر ہمارے کوئی بھی لیڈر رہیں گے، سب نے پلٹ کے صرف اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو کتنے سال اور آپ گزارا کر لیں گے یہاں پر؟ یہ دنیا ہے، یہ فانی ہے، تو اس فانی والی دنیا میں آپ نے اگر فنا ہونا بھی ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوں، ان کے دین اسلام اور ان کے احکامات کے لیے ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اللہ، اس کے رسول کا تعارف، ان کی پہچان آپ کو بھی اور آپ کی اولادوں کو بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے کسی لیڈر، کسی سیاسی جماعت سے محبت سکھانے سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ اللہ اور اس کے رسول کی اور وہی محبت سکھائیں، اور وہی محبت دل میں ڈالیں، اور کسی کو بھی اندھا دھند فالو نہ کریں، اور صرف دنیا کو نہ سنواریں، دنیا کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر اور صحیح ہمیں راستے پر چلنے کی ہمت و توفیق دے، ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔